امام کائنات نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول رواہ مسلم۔ امام کائنات نے فرمایا جنہیں اللہ کریم نماز قبول نہیں کریں دا وضو دے بغیر، جنہیں نماز واسطے وضو شرط ہے، وضو نہ ہوئے وضو تے کمی ہوئے تے نماز قبول نہیں ہوندی، ایویں اللہ کریم وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جڑے صدقے دے اندر خیانت ہوئے، جڑے صدقے دے اندر اس کے حرام شامل ہوئے، جڑے صدقے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی شامل ہوئے، اللہ دے ہاں او صدقہ قبول ہے، اللہ دے ہاں او خیرات قبول ہے، اللہ دے ہاں او عمل قبول ہے جڑے بندے دا روزی حلال ہوئے۔ بیت اللہ دی تعمیر تھی گئی، مکے دے قریشیں کیتی گئی، اولے سارے نبی پاک دی عمر 35 سال آئی، آپ کو اجا نبوت کہنا ملی ہے، سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، انہیں تعمیر کیتی ہے، مکے دے قریشیں اعلان کیتا ہے پورے مکے چ، ہاں بھائی بیت اللہ دی تعمیر کرنی ہے، شاباش، اپنا اپنا حصہ جمع کراؤ، صدقہ جمع کراؤ، لیکن سنا ہے ذرا، لیکن یاد رکھا ہے اپنی حرام کمائی بھی جو پیسہ نہیں دیونا، چوری والا، چوری کیونکہ عام آئی نا اون والے، ڈکیٹی والا پیسہ نہیں دیونا، چوری والا پیسہ نہیں دیونا، سودی کاروبار والا پیسہ نہیں دیونا، حرام پیسہ نہیں دیونا، جہاں کنے جتنا حلال روزی ہاں انہیں آ کے اپنے سردار دے کو جمع کرا دیتے، بیت اللہ دی تعمیر شروع تھی گئی ہے۔ آج جڑی جگہ بچی ہوئی ہے جہاں نا حتیم ہے، اے پہلے بیت اللہ دا حصہ ہا، بیت اللہ دے اندروں والا حصہ ہا، لیکن جتنا پیسے کٹھے تھے اتنا انہیں بیت اللہ چا بڑھا، پیسہ ڈھیرا انہیں کہیں، ہاں نامیر بڑا پیسہ، لیکن انہیں کہ ایسا عہد کریں دیں اللہ دے پاکیزہ گھر تیں، ایسا پاکیزہ پیسہ لاونے، ایسا حلال لاونے، حرام نہیں لاونا، اساں تے انشاءاللہ کریں خیرات کیتی نہیں نا حلال پیسے نا، اولے کرے سوں جڑے والے ساکو کی رہو چھکا لگے، چھکا جان دے ہو، حرام دا حلال دے چھکے گھاٹ لگ دے رہا، اساں اولے مکان تے خیرات کرے سوں تقریر کروے سوں جڑے والے ساڑا کی رہو چھکا لگے، کہیں کو لو مثال پیسے چاہے ہیں، کوئی چوری کریں، کوئی ڈکیٹی کریں، دھی بھیڑ دا حق کھا کی دے سے، کوئی حرام مال کھا کی دے سے، ولا دیکھ سا کو پیچھے صدقہ کرنا، ولا مسجد تے خرچ کرنا، ولا سا کو دیکھ دھی بہن نال نیکی کرنا، بیت اللہ دی حتیم علی جگہ بچ گئی، وجہ کیا ہے کہ حلال پیسہ تھوڑا کٹھا دیا، والنبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ این حتیم علی جگہ دے اندر 2 رکعت نماز پڑھ گن دے نا، سمجھو بیت اللہ دے اندر پڑھ گن دیا، یہ بیت اللہ دے حصے، یہ واسطے اللہ دے ناتے خرچ کرنا چاہیے تے حلال، سمجھ آئیے نہیں، کماونا چاہیے حلال، جی حلال نہ کماونا ہوندہ، اپنی مرضی نال کماونا ہوندہ کہ قیامت اللہ اللہ وال پوچھسی کیوں، حدیث ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالی دے سامنے جڑے ویلے ابن آدم آیا کھڑا ہو سی، یہ بندہ آیا کھڑا ہو سی، مسلمان آیا کھڑا ہو سی، اللہ تعالیٰ فرمائے سی کھاڑ میرے سامنے جب تک میرے سوالیں دا جواب نہ دیں وہ تک میں اللہ کریم نے تے کو قدم ٹکا کے نہیں رکھنے ہونا، یا اللہ کیڑے سوال ہیں، اللہ کریم نے پہلا سوال کرنے ان عمرہی فیما افنا، اللہ نے تے کو زندگی دیتی ہے، عمر دیتی ہے، کتنا گزاری ہے، وان شبابی فیما ابلا، جوانی دیتی ہمیں میں کتنا گزاری ہے، اگلے سوال تے غور کر، وان مالے ہی، اللہ نے مال دے بارے پوچھنے، پیسے دے بارے پوچھنے، جائیداد دے بارے پوچھنے، جائیداد دے بارے پہلا سوال ہے ہونے، یا اللہ کیڑا سوال، اللہ فرمے سی یہ دسان من این اکتسبہو، کمایا کتھو آوی، یہ مطلب ہے سوچ سمجھ کے کماونے، حلال کماونے نا، بس آدھے پیسہ آمنا چاہیے ابھی جیڑو آوے،
پوتر میں کو دینے پن ڈوہترے دینے پن پوترے دینے پن نہ کریں پتریں دی باز پرس کیتی سے نہ کریں ڈوہتریں کے پچھے سے نہ کریں پوتریں کے دادا بڑھا خوش تھی ویندے جلے تلی تے پیسے آوے نا نہیں واٹ کڑھ دا چکر کیا ہے رات دا گھر دیر نہ لندے ہو کیرے مر ویندے ہو چوریاں تو نہیں وے کرے دے کدیں نہیں سے پوچھا ڈکیٹی تو نہیں وے کرے دے دکانداری وے کتھیں ناپ تولے کمی تو نہیں وے کرے دے کتھیں جھوٹی قسم چاہ کے سودے تو نہیں وے بچے دے وہ کتھیں کہیں کو ڈاٹ کوڑ تو نہیں وے مرے دے ایسا کرے نہیں پوچھا ایسا دے با پیسہ آمنا چاہیے آوے جی میں آوے جے جھا آوے جے دو ہمیں دھی بھین دا حصہ ہے تا بھی سانو آمنا چاہیے کہیں ہمسائے دا ہے تا بھی آمنا چاہیے جیڑا بندہ حرام کھاوے ان دا عمل قبول نہیں ہوندا یاد رکھا ہے نہیں ہوندا قبول یہ یاد رکھا ہے ان دا نماز پڑھنا ان دا روزہ رکھنا ان دا حج کرنا ان دا زکاة دیونا جیڑا بندہ حرام کمے نہ ہوئے کمائی دے بارے تا پہلا سوال ہے خرچ بعد ہے پہلے کمائی دے بارے یہ مال جڑا ہے کتھوں کمایا بھی زمینہ کتھوں آجیا نہیں حرام جاتا نہ ہن زوری ریت کہیں دے ہوتا قبضے تا نہ کیتے ہیں نہیں یہ اللہ نے پہلا سوال کرنے میں نہ اکتسب مال دے حوالے نال یہ مال کتھوں کمایا ہوئی اللہ تعالیٰ نے وال پوچھنے اے دساوا میں اینا نفقتا مال خرچ کتا ہوئی خرچ دے بارے بھی پوچھنے روز جو بندہ سگریٹ دیاں ڈبیاں پی ونجے تو پیسے لا ونجے تو اللہ تو پوچھ سی حلال خرچ کیتا بھی حرام بندے نہ ایک شادی دے ہوتے ہیں پوتر دی شادی تو کنجرے کو سجے سے نٹیں کو سجے سے تے انہیں کو پتہ تو کیپ کو سجے سے تو پتہ دے وال کیڑے کیڑے ہونا لوگیں دی عزت دے پیسے مقدن تو کہیں دی نا نوجوان دھی بھین گھننا میں میری شادی تے نچوامی تے تیڑا لاکھ کھرا تے او آگئے انہوں نے حساب کیتے سی کو پیسے دیتے سی مولی سے کوئی سجے سے ان کو نکاح پڑھوائے اس پوتر دا بلو کو کسی سویرے ٹکر سنتے کو مولی سے گھر دا جو تھیو کہ نہیں ویدے تو نہیں سے پائے ہاں لیوہ چنگا بھلا مصروف جو ہیں مولی سے کو ٹور چھوڑیے سے ولا فجر نال ولا 5 لاکھ روپیہ اوکو دیتے ستے 4 لاکھ اوکو تے 3 اوکو نٹوائے ستے کنجوائے ستے سارا کچھ کیتے سی تے مولی صاحب کو جڑا نا انہیں 500 روپیہ ڈیمانڈ لگے ہے کہ مولی صاحب پر اے دسواں نکاح دے پیسے گنر جائز ہے 500 دین دی باری اندھے ضمیر کو جھنجھوڑیے سی بھلا نکاح دے پیسے گنن جائز ہے بھلا مولی صاحب دسواں اللہ دی رضا ہی میں ہوندی ہے کنجرے تے خرچ کیتے سے نٹیں تے خرچ کیتے سے میراثیں تے خرچ کیتے اللہ نے پوچھنے کتھا خرچ کیتا ہوئی اللہ نے پوچھنے کمایا کتھوں آوی اسادہ تا کوئی بننا بیڑا کہیں نہیں نا جیڈو اندی پہ بات ٹھیک ہے جتنا جنا داہا لگدا پہ چوپ تھی ونجے ایک دفعہ دیکھ جوان کو گنتی کرے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کماؤ لکمہ جڑا منہ اج پاؤ نا حلال دا پاؤ پیچھے روپیہ جو خرچ کرے سو اللہ قبول کرے سے پیچھے سجدہ ایک جو کرے سو اللہ تعالی سجدے کو منظور کرے سے زبان تو ایک باری سبحان اللہ پڑھ سو اللہ تعالی تسبیح کو پسند کرے سے کیوں نہیں کرے نا کیونکہ سارے روزی حرام شامل تھی گئے اسا حرام بہو کھندے پہ ہیں سارا روزی روٹی حلال اللہ کہنی اسا لوگ نے حق کھا دی پہ ہیں ناپ تولج کمی کرنے ہیں آج کل تے عام کاروبار ہے پیسہ ہے پیا بھی کیرے کرا بھی پیسہ کہیں کو ادھار تے دے چا 6 مہینے دے بعد پیسے گھن گی نہیں 10,000 روپیہ دے چا 12 گھن گی نہیں 2,000 روتے تھی پوسی پیسہ ہی محفوظ مارکا میں کتھائیں پوچھ گئے نہیں کاک پتیاں لکھ پتی بن گئے گاجے انہیں دے تلے سارے معاملات انہیں دے چل دے پر دنیا حیران ہے ہر کوئی غیمیاں دے کھیاری کو اللہ نے انہیں ہوتے اللہ بڑا راضی ہے ایکو اللہ نے بڑا پیسہ دیتے ہیں یاد رکھائے جڑے بندے دا روزی حرام تھی ونجے اللہ کریم دی عبادت قبول بولو بولو یار اللہ انہیں نماز قبول نہیں کرے گا ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھے ہے اللہ تعالی نے فرمائے جنہ بھی کھادا کرو حلال کھادا کرو کتنا لکھیا کھڑے اللہ پاک نے ساری دنیا دے سارے لوگوں کو اعلان فرمائے وڈے ہو چھوٹے ہو آلہ ہو ادنا ہو کالے ہو گورے ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو عیسائی ہو اللہ نے سارے کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ ہمدردی کیا کریں گے اللہ خیر خائی
پیا کریں دے اللہ فرمائے دے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. قرآن مفہوم تے غور کر رہا. اللہ تعالی نے فرمائے دنیا کائنات سورت نا سورت البقرہ آیت نمبر 168 یا ایوہ الناس او لوگو سارے شامل ہو او لوگو جی اللہ کیا مسئلہ ہے اللہ فرمائے نہیں میں کرو کلو کھادا کرو اللہ بیاد دے کلو کھادا کرو مما فی الارض جڑا کچھ زمین ہے جے تواڈے واسطے میں اللہ نے روزی بنائے تساں کھادا کرو لیکن خیال کرائے ہر شے زمین وچ حلال نہیں خیال کرائے ہر شے زمین وچ پاکیزہ نہیں خیال کرائے تساں کیڑی شے کھاونی ہے حلال طیبہ تساں جدائیں کھاونے پاکیزہ روزی کھاونے پاکیزہ کھاونے رب نے قرآن دے بے مقام تے اللہ نے اعلان فرمائے اے آیت کریمہ جتا اللہ نے ساری انسانیت کو اعلان فرمائے اور اللہ کریم اہل ایمان کو خطاب کیا فرمانے اللہ کریم نے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم اے ایماندارو میں اللہ دی تو آپ کو خصوصی نصیحت ہے جیڑا میں اللہ نے تو آپ کو پاکیزہ رزق دیتے تو سا پاکیزہ رزق نے بھی جو کھاؤنے اور تیجے نمبر پہ غور کر اللہ نے عام لوگیں کو بھی پاکیزہ رزق دا فرمائے اللہ نے اہل ایمان کو بھی پاکیزہ رزق دا فرمائے اور اللہ نے نبی رسول پیغمبر کو بھی حکم دیتا ہو کہ تو سا بھی رزق حلال کھادا کرو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اللہ کریم نے فرمایا رسولو تو سبھی رزق حلال کھادا کرو تاکہ اللہ تو نے عمل کو صالح بنا سکے نیک عمل والے بندے جڑے والے بندے دا روزی حلال ہوئے عمل نجات دا ذریعہ والے بندے روزی جڑے والے حلال ہوئے عمل اللہ والے قبول کرے جڑے والے روزی حلال دا ہوئے روزی حلال کھاؤ تے اللہ عمل قبول کر گئے حرام روزی نہیں ہونا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہیں اور اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہو لن یدخل الجنت لہم ہرگز کہنا اے گوشت دا ٹکڑا جنت سے نہیں داخل تھی سکدا کیڑا جیڑا ناباتا من سوہتن جیڑا حرام کنے پلے لکما یا گوشت دا ٹکڑا توارے جسم دا اے پورے جسم دا جیڑا گوشت دا ٹکڑا حرام روزی نال پلسی آپ نے فرمائے لن یدخل الجنہ ہرگز اے بندہ جنت داخل نہیں تھی سکدا اے اللہ دی جنت جوان ہی نہیں سکدا جیڑا بندہ حرام دا گوشت پالی پہ اسا شراب پی کے اپنے ہاضمے کیتن اسا سگریٹ دا کاش لا کے اپنے ہاضمے کیتن اسا گپ شپ دے ٹائم اپنے حقے کو تازہ کرائے اسا جڑے روٹی کھا کی دی ہوں دے ہاضمے واسطے نسوار دی بوڑی رکھی سے یہ سارے حرام روزی نہیں جیڑا بندہ حرام کھاوے جیڑا ٹکڑا گوشت حرام کے پلیا ہویا ہوئے نبی علیہ السلام فرمائے بندہ اللہ دی جنت داخل تھی نہیں سکتا یاد رکھیں نبی علیہ السلام خود بھی بچ دیا حرام کے صحابہ کرام کو بھی کوشش کریں دیا آپ تعلیم دے دیا کہ حرام کے بچوں صحابہ بھی بچ دیا اور میرے دیکھیں درہ ایک دو باتاں سن تے میں بات مقاما سا کو تو فکر ہی کہہ دیا حرام کے بچن دی بڑی مشہور بات ہے حضرت حسن کھجور دا دانا چاہ کے کھاون لگے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں باہر کڈ اے صدقۃ الفطر دا مال ہے فطرانے دا مال پے تھی آجی تھو پینڈ چاہتی ہے اللہ نے صدقہ تیرے نانے دی آل تے حرام کیتے میرا پوتر حسن جے تو کھجور دا دانا کھا گھنے تے اللہ میرے کنے پوچھ گئی سی میں اللہ کو کیا جواب دے سا اتنا بچہ وینا پے حرام کے اور بچہ ہو پے جڑا معصوم من الخطا ہے جڑا پیغمبر ہے ساری کائنات دا سردار ہے میں ہن جڑی بات سناون لگا کلیجہ
کلیجہ ذرا کھول کے، دل دماغ کھول کے سنے بات. نبی کریم علیہ السلام کتنا بچنے آنا. اللہ دے پاک پیغمبری میں رستے دے وچ پئی ہوئی کوئی کھجور چاہ کے کھندے نانا. کیوں پوچھے ایک نوار ایک صحابی نے. اللہ دے نبی فرمایا میں ڈردا، میں سبحان اللہ، میں ڈردا ہے جڑی پئی ہوئی کھجور ہے ہو سکتے صدقے دی پئی ہوے تے میں کھا گی نا. اللہ میرے کے پوچھ گئی سی میں کیا جواب دے سا. واہ پیغمبر کروڑا سلام ہوئن تیری مقدس ہستی دیں، اتنا پیا بچتا ہی حرام کے تے جناب ہونی تے میں اساں تے گنوتری تے گنتی دے چکر ہے جائیں. اگلی بات سن رہا نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمیندیں روایت مسند احمد جے حضرت اما عائشہ جن ایک مار اللہ دے پیغمبر سوم نہیں سکے کہیں ملے اے با پاسا کہیں ملے اے با پاسا کہیں ملے اے بھی کروٹ کہیں ملے اے بھی کروٹ. آپ رات میرے حجرے چن ساری رات ستے نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرمیندیں میں اللہ دے پیغمبر دے قریب ہوئی ہوں. میں عرض کیجئے اللہ دے نبی آج کیوں بے تاب ہو، آج کیوں بے قرار ہو، آج کیوں بے چین ہو، آج کیوں بے آرام ہو، وجہ کیا ہے ذرا غور تا کر. اللہ دے پیغمبر ساری رات آرام نال نہیں سو سکے. اللہ دے پیغمبر سلطے نہیں، وجہ کیا ہے. امام کائنات نے فرمایا میری پیاری عائشہ آج میں دینا سن دے بیٹھے ہو، آج میں دینا کھجور دا دانا کھا کی دم میں ساری رات سوچیندہ رہ گیا. وہ دانا کی نہیں صدقے دا نہ ہوئے، جے صدقے دا ہویا میں محمد اللہ کو کیا جواب دے سا. ساری رات میرا نبی بے آرام ہائیں ایسا نبی دا کلمہ پڑھنا لے. ساری رات پیغمبر بے آرام کیوں کہ اللہ نے پوچھ گیا کیا جواب دے سا. سارے کنے زمین ودھدی پئی ہے، پتہ ہے ویندی پئی ہے کیویں ٹریکٹر والے نال یاری ہے بس اوہی حال مرے سی جن نال سنگت وہ ہولے ہولے ایک دا حال گھروڑ کے رکھ سی. نال علی حمزہ دی گھڑ دی پئی ہے ایندی ود دی پئی ہے. نہ اساں سگریٹ چھوڑی ہے، نہ دھی بہن دا حق دیتے سے، نہ خیانت چھوڑی سے، نہ دھوکھا چھوڑیے سے، نہ فراڈ چھوڑیے سے، نہ جھوٹ بول کے کاروبار کرنا چھوڑیے سے. انہاں مطلب ہے سارے گھر آمن والا روزی سارا حرام دا ہے. اگر حرام دا ہے غلط سمجھو عمل قبول ہی کہیں نہیں. نہ جلسہ نہ تقریر نہ صدقہ نہ خیرات نہ نماز کوئی شے قابل قبول نہیں جیڑے ویلے ساڈا کھاون پیون حرام دا ہوئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. ایک جوان آ گئے مٹھائی کھاؤ سہیں تناول فرماؤ. آپ نے میں مٹھائی کھا دی تے نال ہی میں منہ وچ کھا دی تے نال ہی پوچھن لگے کتھوں آندی ہے. اوہاں کیسے میں مسلمان کہنا تھی عام جاہلیت آئی اوہلے میں نا جادوگری دا کام کرنا میں جادو دا تے اوہلے ایک بندے نالی میں میرا ٹاکرا تھیا تے او میرے جادو نال ٹھیک تھی گیا میں اون دا مسئلہ حل کر دی. تم آجو میں کو ٹکریے تے میں کو مبارکی مٹھائی دیتی سی میں کہ میں اپنے آقا کوئی کھواواں. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً مٹھائی منہ دے باہر کر سٹی اپنی انگلی منہ والی شہادت علی اپنے منہ وچ پاتی. جیڑی مٹھائی الٹے کہ میدے تک پہنچ گئی او کو کہہ کر کے الٹی کر کے باہر کر سٹے نے. فرمایا نے میں کو حرام کھوا کے اللہ کے دور کرنا چاہنا میں جے میں کھا گی نہ اللہ میں کنے پوچھ گنے میں صدیق اللہ کو کیا جواب دے. اساں کیا کیتی پے ہیں اساں جیڑا بندہ روز شام کو نہ ڈٹ مار کے دھوکے دے کے لوگوں کو ستا کے کما کے آوے اساں کو سیاںا سمجھتے ہیں. وہ تھوڑی کیوں نہ ہوئے دیوار دے دار پہ کیوں نہ ملن لیکن ملن حلال دے. وہ ہزار کے بہتر ہے جڑا ہزار حرام دا ہے، وہ لاکھ کے بہتر ہے جڑا لاکھ حرام دا ہے. تھوڑی ہوئے لیکن ہوئے حلال دی. اگر حرام ہوئے اللہ دی قسم ہے بیت اللہ سامنے ہوئے بندہ احرام وچ کھڑا ہوئے تے بندہ مسافر بھی ہوئے کیا کھنی بیت اللہ سامنے ہوئے بندہ احرام وچ ہوئے بھی مسافر ترائے چیزاں بندے دے اندر ہوئے نا سفری کیتی ودے خرچائی کیتی ودے بیت اللہ دے سامنے کھڑے تے ہاتھ چاوے تے دعا پنے اللہ ہی دی دعا رد بولو اللہ ہی دی دعا رد نہیں کرے نا اللہ ہی دی دعا قبول کرے نا. لیکن ایک بندہ ہے جڑا سفر کر گئے خرچہ کر گئے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لمبا چوڑا سفر کیتے سی اندے جسم دے اوتے مٹی دھول بھی آئی ہے اے پراکندہ حالت چاہی اشاسا اغبر حالت اندی بڑی عجیب ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے اللہ دے گھر بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے بیت اللہ دے سامنے کھڑ کے یمد یدہ الى السماء اپنے ہاتھ دراز چا کی تنسی آسمان دو ہاتھ اپنے دراز کی تنسی یا رب یا رب یا رب اللہ کو آوازہ دینا پائے اللہ کو سڑینا پائے یا رب کتھا گیا کھڑے بیت اللہ دے سامنے بیت اللہ دے سامنے تو کوئی دعا رات نہیں تھی دی نا کیا خیال ہے اگر ساجہ دعاواں والی قبول نہیں ہویا تو میں آج تک رولا دسنا زندگی گزر گئی ہے بیت اللہ دے عمرے حج کرینے منگجے تے پنجے اگر نہیں قبول ہویا دعاواں تے آج میں رات دسنا رولا کیا ہے نبی علیہ السلام فرمائے آدھا کھڑے یا رب یا رب یا رب اللہ دی طرف آواز آئی ہے اوے یا رب آکھن اللہ کتھا آیا کھڑیں تے تو میرے کنے منگدا کھڑیں سنو ذرا پہلے اپنی حالت دیکھ اللہ میری حالت کیا ہے مطعمہ حرام نبی علیہ السلام فرمائی دا کھاون حرام دے مشربہ حرام ایدہ پیون حرام دے ملبسہ حرام ایدہ پاون حرام دے غصی بالحرام ایدی ساری غذا حرام دیئے ہی وجہ تو اللہ نے ایدہ یا رب قبول نہیں کیتا اللہ نے ایدہ عمل قبول نہیں کیتا حرام خور و بندے دا عمرہ حج قبول بولو نہیں تھی نا ارلے کو میں گزارش کرنا روزی حلال جا بڑھاؤں اللہ انشاءاللہ عمل قبول کرے سی اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے علماء ماشاءاللہ کافی تعداد موجودن فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب محترم حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب اور سارے علاقے دے تمام مقامی نوجوان علماء اور تساں جتوں تشریف گھنا ہو اللہ تو کو جزائے خیر دے وے استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب